بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ لہٰذا ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ذکر بتائیں گے جو کہ گنتی کے 4 منٹ کا وظیفہ ہے۔ جو کوئی بھی ہمارا بھائی یا بہن فکر و فاقہ کی تکلیف مصیبت جھیل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے۔ آپ کو ایسی راحت ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وظیفہ بے وضو، با وضو اور جنوی آدمی بھی کر سکتا ہے۔ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، بلکہ انسان بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا اور کھڑا ہوا ہر حالت میں یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کا مؤثر ترین عمل ہے۔ آج کے اس وظیفے کے کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ جو بات منہ سے نکالتا ہے تو اللہ وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ اس چھوٹے سے وظیفے نے بہت سے لوگوں کے فاقے ختم کر دیے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے دولت، عزت اور برکتیں ملی ہیں۔ ایک اسکول ٹیچر خاتون بہن کا کہنا تھا کہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مجھ پر کرم کیا اور میں ایک اور بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس وقت میں نے اسکول سے چھٹی لے لی، مگر بعد میں اسکول والوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کافی جگہوں پر کوشش کی مگر میری مرضی کی نوکری نہ ملی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان حالات میں وہ خواتین کہتی ہیں کہ یقین جانیے یہی وظیفہ پڑھا اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگی تو مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی۔ گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اور الحمدللہ بہت اچھی تنخواہ اور باعزت روزگار ملا۔ اس چھوٹے سے وظیفے نے ہمارے فاقے ختم کر دیے ہیں۔ دل کا سکون اور دکھوں کا علاج اس وظیفے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کو صبح و شام یا صبح کے آغاز کے وقت اگر 10 بار پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کو کن کن انعامات سے نوازتے ہیں یہ جان کر آپ بہت خوش ہو جائیں گے اور اپنا معمول بنائیں گے کہ اس وظیفے کو روزانہ پڑھا جائے۔ بلکہ آج کا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آپ آج کا یہ وظیفہ اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو جی پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذکر ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے پاس ایک عورت اپنے کسی عزیز کے ساتھ تشریف لائی۔ باتوں باتوں میں وہاں ذکر کی قوت و طاقت پر بحث چل نکلی۔ اس کے عزیز نے ذکر کی طاقت پر اپنا دلچسپ اور پرتاثیر واقعہ سنایا کہ آج سے کئی سال پہلے میں مالی طور پر بڑی تنگ دستی کا شکار تھا۔ قرض داروں نے الگ پریشان کیا ہوا تھا، زندگی سے سکون و اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن میں موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑی عمر کے بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور کہنے لگے، بیٹا آج جمعے کا دن ہے، مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہے، آپ مہربانی فرما کر مجھے مسجد کے قریب چھوڑ دیں۔ میں نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور قریب ہی ایک مسجد کے قریب انہیں اتارا۔ انہوں نے نیچے اتر کر مجھے بازو سے پکڑا اور فرمایا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ میں شرم کی وجہ سے موٹر سائیکل کو سائیڈ میں لگا کر ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا اور وضو کرنے لگا۔ وضو کے دوران شیطان مجھے ورغلا رہا تھا اور میرا قطعی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وضو کر کے مسجد سے نکل جاؤں گا۔ میں جیسے ہی وضو کر کے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف نکلنے لگا تو اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ چونکہ جمعے کا مبارک دن تھا، مسجد میں لوگوں کا بے پناہ رش تھا۔ صف میں لگنے کے لیے جیسے ہی لوگ تیزی سے آگے بڑھے، میں بھی اس ریلے میں بہہ کر ایک صف میں لگ گیا اور نماز میں شامل ہو گیا، گویا کہ میں نے زبردستی نماز پڑھی۔ بہرحال نماز دعا سے فارغ ہو کر میں جلدی سے مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر ایک لڑکا کوئی پرچے تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں بھی تھما دیا۔
میں نے جلدی سے وہ پرچہ لے کر مروڑ توڑ کر جیب میں ڈال لیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ رات کو میں جب اپنے ٹھکانے پر آیا اور حسب عادت اپنی جیبوں سے سامان نکال کر سیٹ کرنے لگا تو اس میں سے مجھے وہ پرچہ بھی ملا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی بارگاہ رسالت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اس کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد معزز جاں بنانے کے بعد وہ آدمی واپس چلا آیا، کچھ مدت ٹھہرا رہا، پھر حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ مجھے اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایک بزرگ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہی الفاظ پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ بہرحال وہ صاحب فرمانے لگے، میں یہ واقعہ پڑھ کر بڑا خوش اور مطمئن ہوا اور میں نے اس کے بعد نماز 5 وقت باجماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کی اور ہر نماز فجر کے بعد ان الفاظ کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے ہر روز خوش و خضوع کے ساتھ دعا کرتا کہ یا اللہ میری تنگ دستی دور فرما۔ چند ہی مہینوں میں میرا سارا قرضہ بھی اتر گیا اور میں خوشحال بھی ہو گیا اور الحمدللہ اب تک خوشحال ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذکر الہی دراصل اللہ پاک سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر، نماز، قرآن، درود ہی روح کی غذا ہے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی عظمت و اہمیت، برکات ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر سے دل منور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری بہنوں اور بھائیوں، آپ پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ کو بھی کثرت سے روزانہ پڑھیں۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اور ہر بیماری کے لیے، خاص کر دشمن کے مقابلے میں بہت نفع بخش ہے۔ بلکہ مسائل کے حل کے لیے، کسی خاص اور مشکل مسئلے کے حل کے لیے بعد از نماز عشاء 70 بار پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرح کی مشکلات حل ہو جائے گی۔ ہر قسم کے غم کے خاتمے کے لیے اور ادائے قرض کے لیے آپ اس ذکر کو کریں، یعنی پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ روزانہ کثرت سے پڑھیں۔ بلکہ جو انسان بھی روز 100 بار اس کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ دن بھر چلتے پھرتے، کام کرتے، وضو بے وضو مسلسل پڑھتے رہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ کے یہاں کس کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کا ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قرب الہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔